ہر دعوت کی شان، ہر شادی کا گفٹ اور ہر عید کی مٹھاس کا ایک ہی نام تھا، نرالا سویٹس۔ یہ صرف مٹھائی نہیں تھی، یہ لوگوں کی یادیں تھیں۔ شادی کا موقع ہو یا عید کا تحفہ، سب نرالا کے ڈبے میں پیک ہوتا تھا۔ لاہور کی ایک چھوٹی سی مٹھائی کی دکان جو دھیرے دھیرے دبئی کی مال اور وی آئی پی شادی ہال تک پہنچ گئی۔ لوگ مٹھائی نہیں، نرالا گفٹ کرتے تھے، کیونکہ نرالا صرف ٹیسٹ نہیں، ایک اسٹیٹس سمبل تھا۔ لیکن آج جو برانڈ پاکستان کی پہچان تھا وہ کہاں ہے؟ کیسے ایک اوپر اٹھا ہوا برانڈ بس کچھ سالوں میں قرض اور بند شٹر کے بیچ کھو گیا؟ سال تھا 1948۔ لاہور کے اچارہ بازار میں حاجی تاج الدین نے ایک چھوٹی سی مٹھائی کی دکان کھولی۔ حاجی تاج الدین کوئی ہائی لیول بزنس مین نہیں تھا، نہ MBA نہ برانڈ پلاننگ، بس ایک سمپل سا انسان جو سچے دل سے مٹھائی بنانا جانتا تھا۔ انہوں نے اپنی دکان کا نام رکھا نرالا، جس کا مطلب تھا ڈیفرنٹ، یونیک، خاص۔ لوگ کہتے تھے کہ مٹھائی ہر طرف سے ملتی ہے، لیکن نرالا میں کچھ اور بات ہے۔ دکان چلتی گئی اور دھیرے دھیرے نرالا صرف مٹھائی نہیں، حالات اور یادوں کی مٹھاس بن گیا۔ 1980 تک نرالا صرف مٹھائی کی دکان نہیں بلکہ پاکستان کا پہلا مٹھائی برانڈ بن گیا، اور اس برانڈ کی برانچز لاہور، کراچی، اسلام آباد اور فیصل آباد تک کھل گئی۔ شادی میں جب گولڈن ریبن والا ڈبہ آتا تو لوگ کہتے او یہ تو نرالا کا ہے۔ کسی طرح کی بھی گفٹنگ ہو، چاہے عید ہیمپر ہو، مہندی ہو، ڈولکی ہو، ہر ایونٹ میں ایک ہی نام، نرالا سویٹس۔ 2002 تک نرالا نے پاکستان کا پہلا مٹھائی برانڈ بن کر دبئی اور ابوظہبی میں اسٹور کھول لیے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات، کوئی سیلیبریٹی مارکیٹنگ نہیں، کوئی ٹی وی ایڈز نہیں، صرف ٹیسٹ، ٹرسٹ اور نام کی پاور تھا۔ 2005 سے 2010 تک نرالا اپنے پیک پر تھا۔ 80 سے زائد برانچز دبئی، ابوظہبی، شارجہ میں اپنے اسٹور، پریمیئر پیکنگ اور رائل برانڈ امیج۔ لوگ کہتے تھے if it is نرالا then it's special۔ نرالا سویٹس پاکستان کا کیڈبری بن چکا تھا، لیکن اسی پوائنٹ پر آئی وہ غلطی جو بہت سے فیملی بزنس کرتے ہیں۔ اونر نے ڈیسائیڈ کیا مٹھائی سے پیسہ بہت کما لیا، اب ڈیری بزنس شروع کرتے ہیں جس میں بٹر، ملک، یوگرٹ، چیز سب خود بنائیں گے۔ شیخ پورہ میں ایک جگہ رینٹ پہ لے کر بڑی فیکٹری بنائی گئی۔ جرمنی اور نیدرلینڈ سے مشینری امپورٹ ہوئی، 400 کروڑ روپیز بینک لون لیا گیا۔ لیکن پرابلم صرف ایک تھی، یہ فیملی صرف مٹھائی بنانا جانتی ہے، ڈیری بزنس چلانا نہیں۔ یہیں سے اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا۔ ڈیری فیکٹری چل رہی تھی لیکن سیل بہت کم تھی، ہر مہینے فیکٹری لاس میں جا رہی تھی، اس لیے کمپنی بینک سے لیا ہوا لون واپس نہیں کر پا رہی تھی۔ امپورٹڈ مشینری بہت مہنگی تھی اور اس کی مینٹیننس پر بھی بہت پیسہ لگتا تھا۔ فیکٹری سے پیسہ نہیں آ رہا تھا لیکن خرچہ بہت زیادہ تھا۔ جب بزنس کے پاس پیسہ کم ہو گیا تو امپلائی کی سیلری ٹائم پر نہیں مل سکی، سپلائر کو پیمنٹ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے انہیں سامان دینا بند کر دیا گیا۔ بینک نے کمپنی کا اکاؤنٹ فریز کر دیا کیونکہ لون واپس نہیں ہو رہا تھا۔ دبئی اور پاکستان کی کئی آؤٹ لیٹس بند کرنی پڑی کیونکہ رینٹ اور بل دینے کے لیے کمپنی کے پاس پیسے نہیں بچ رہے تھے۔ قرض 400 کروڑ سے بڑھ کر 900 کروڑ روپیز تک پہنچ گیا۔ نرالا کے اسٹور پر صرف مٹھائی بک رہی تھی لیکن کمپنی کے اکاؤنٹ خالی ہو گئے تھے۔ میڈیا نے ہیڈ لائن چلائی، پاکستان کا ٹاپ برانڈ اب قرض میں ڈوب چکا ہے۔ 2015 تک نرالا کا بزنس آلموسٹ ٹوٹ چکا تھا۔ دبئی، ابوظہبی، کراچی اور اسلام آباد کی سب سے بڑی برانچ ایک ایک کر بند ہو گئی کیونکہ رینٹ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ سپلائر نے دودھ اور سامان دینا بند کر دیا کیونکہ ان کو پرانی پیمنٹس نہیں مل رہی تھی۔ کمپنی کے پاس کیش تھی ہی نہیں کہ وہ اس بزنس کو دوبارہ چلا سکیں۔ جو برانڈ ایک وقت پاکستان کی پہچان تھا اب دھیرے دھیرے مارکیٹ سے خاموشی کے ساتھ غائب ہو رہا تھا۔ پہلے جہاں نرالا اسٹور پر لوگوں کا رش، مٹھائی کی خوشبو اور لمبی لمبی لائنز ہوتی تھی، اب وہاں صرف خالی کاؤنٹر، بند شٹر اور سخت خاموشی ہوتی ہے۔ لاہور کی ایک پرانی برانچ ابھی بھی ہے، لیکن صرف ایک نشانی کے طور پر، بزنس کے طور پر نہیں۔ نرالا ایک برانڈ سے زیادہ اب صرف ایک یاد بن چکا ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ صرف برانڈنگ، ٹیسٹ اور پاپولیرٹی سے بزنس نہیں چلتا۔ بزنس تب تک چل سکتا ہے جب تک پلاننگ، مینجمنٹ اور فائنینشیل کنٹرول سٹرانگ ہو۔ نرالا کے ساتھ پرابلم یہی تھی کہ انہیں ایکسپینشن کی پلاننگ تو تھی، لیکن اس کے لیے سسٹم، ایکسپرٹ اور بزنس مینجمنٹ پریپیئر نہیں کی۔ ڈیری بزنس ان کے ایکسپیرینس کے باہر تھا، پھر بھی انہوں نے کروڑوں روپے لگا دیے
اور وہی ڈیسیجن ان کے لیے بگ مسٹیک بن گیا۔ ہر فیملی ایک بات پر ایموشنل ڈیسیجن لیتا ہے، لیکن اصلی بزنس وہ ہوتا ہے جو نمبر اور اسٹریٹجی کی بیس پر چلایا جائے۔ نرالا کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، لیکن بزنس دنیا میں ایک رول ہے۔ ٹیسٹ یاد رہتا ہے، لیکن برانڈ تب بھی زندہ رہتا ہے جب سسٹم اسٹرانگ ہو۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں بھائی مٹھائی نرالا جیسی ہو۔ برانڈ چلا گیا لیکن ٹیسٹ رہ گیا۔ نرالا صرف بزنس نہیں تھا، پاکستان کی کولیکٹیو میموری کا حصہ تھا۔